اچھا جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دوستوں کو بتا دوں کہ ایک تو ہمارا فون نمبر واٹس ایپ کے لیے رابطہ کر لیں۔ اوورسیز والے جو قانونی مشورے کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ، وہ 030047257552۔ کوئی بھی قانونی مشورہ ہو پورے پاکستان میں آپ ہمارے ساتھ مشورہ فری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور گروپ انشورنس کا جو کیس 26 فروری کو لگا تھا، وہ جج کے نہ ہونے کی وجہ، جسٹس تنویر سلطان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اڈجرن ہو گیا تھا۔ اب اس کی نئی ڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ میرا یہ چینل جن دوستوں کے پاس نہیں ہے ان کو لازمی کہیں کہ یہ سبسکرائب کر کے رکھیں، ادھر آپ کو نئی نئی خبریں میں بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 030047257552۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ جمعہ کا دن 27 مارچ، لو جی مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے، مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن مارچ کا مہینہ بھی ٹھنڈا میٹھا گزرا ہے، روزوں میں آدھا روزوں میں گزر گیا ہے تو ٹھنڈا میٹھا گزرا ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ہر دن ہی مبارک ہے سر جی۔ جو آپ کی صحت کے ساتھ اچھا دن ہے نا، صحت سب سے، ہیلتھ از ویلتھ، آپ یقین کریں سب سے پہلے صحت ہے، صحت بس، اس کے پاس دولت اور رشتے اور کھانے پینے سب بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، کسی کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کی انگلی میں درد ہے نا تو یہ آپ کی انگلی میں درد ہے، اس کا درد کوئی دوسرا نہیں بٹھا سکتا، یہ ذہن ہے نا آپ کا۔ تو لو جی، ٹرمپ کے بدلتے موڈ، اور کل میں نے کہا تھا کہ کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی اناڑی لگتا ہے، کبھی آوارہ لگتا ہے۔ آج اس نے نیا اعلان کر دیا ہے، اور نیا اعلان کیا ہے کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ میں 5 دن تک ابنائے ہرمز پہ حملہ نہیں کروں گا، تیل کی تنصیبات پہ حملہ نہیں کروں گا، اور کوئی بڑا حملہ بھی نہیں کروں گا۔ اور ایران والوں تم سمجھ جاؤ، آج وہ ڈیڈ لائن ختم، لیکن آج ہی نئی ڈیڈ لائن آ گئی ہے۔ کیا ڈیڈ لائن آئی ہے؟ ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ پہلے میں نے 5 دن آپ کو دیے تھے، آج 10 دن دے رہا ہوں، یہ لو 10 دن تک میں کوئی بڑا حملہ نہیں کروں گا، اور آپ ہمارے ساتھ مذاکرات پہ آئیں، یعنی کہ مذاکرات بھی گن پوائنٹ پہ۔ تو پھر ایران نے کہا نہیں بیٹا، تو رشتے میں ہمارا بیٹا لگتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں، وہ امیتابھ بچن کا شعر جو ایک محاورہ ہے۔ تو ایران کی جو ہسٹری ہے نا سر، 6000 سال پرانی، یہ تو کل کا بچہ ہے امریکہ، اس کو تو ابھی زوال بھی آ جائے گا، دیکھ لینا۔ اب چائنا سر جی، چائنا یوان، ڈالر کی بجائے یوان، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر ہوگا۔ آئیں جی، آپ نے خبر کا آغاز ہم نے کر دیا ہے کہ 10 دن تیل کے ذخائر پر حملہ نہیں کروں گا، اور اس دوران تسی میرے کو آ کے تے صلح صفائی کرو۔ انہوں نے کہا جی تواڈے کول اسی نہیں آنا۔ دوسرا اعلان امریکہ نے کیا ہے، میں اگر جنگ بندی بھی کر دوں نا تو یہ جو خلیج ہے نا، خلیج، مڈل ایسٹ جسے کہتے ہیں، تیلی برادران جن کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، تیل والے تیلی برادران، میں تیلی برادران کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، آپ حفاظت کریں گے، آپ کی وجہ سے تو ان بیچاروں کے اوپر مصیبت آئی ہے جو آپ نے اڈے وہاں پہ لیے ہوئے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، اڈے بھی لے رہے ہیں۔ اور سر جی، یہ اس ٹرمپ سے بچو، یہ بزنس مین ہے، یہ آپ کو ایک قلم دے گا نا، قلم، تو کہے گا اس کے بدلے میں مجھے اے سی ملے، اس کے بدلے میں مجھے کار ملے، اس کے بدلے میں مجھے ہیلی کاپٹر ملے۔ یہ ایسا بندہ ہے اور یہ ایسے کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، امریکی اڈے اس نے لیے ہوئے ہیں، الٹا اس کو کرایہ دینا چاہیے نا، یہ الٹا تیلیوں سے پیسے لیتا ہے،
قسم خدا کی، اور اتنے لیتا ہے اتنے، اس میں اسی سرائکج کہتے ہیں بوبڑی بن کے لینا ہے بوبڑی کسی کو لفظ پسند ہے سر جی؟ تو بوبڑی بن کے پیسے بھی لینا ہے۔ اور اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ وہ روندے روندے امریکہ پہنچ گئے نے، جے ڈی وینس سے ملاقات کی انہیں۔ جے ڈی وینس اینج لگتا ہے جی میں پیلو وینس دا ہوئے، پیلو وینس ایک علاقہ ہے خوشاب میں آگا شاید اتھوں دا یہ کوئی جے ڈی وینس جو امریکہ کا نائب صدر ہے نا، وینس پیلو وینس یہ علاقے کا نام ہے، ہمارے علاقے کا نام ہے خوشاب میں۔ تو جے ڈی وینس سے ملاقات کی ہے اور رونا رویا ہے کہ جناب ہمیں بچاؤ، ہمیں تو ایران کھا گیا ہے ہمیں۔ اور دوسرے جناب علی ایران کے جو ترجمان ہیں ویٹکوف، اس نے پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں سر جی، پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، انڈیا کا ذکر نہیں ہو رہا۔ بھارت اس جنگ میں بالکل بیکار ہے، اس کا دیکھیں ترکی کا ذکر ہو رہا ہے، خلیج ممالک کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب کا ہو رہا ہے، انڈیا کا نہیں ہو رہا۔ اور اس بات پہ انڈیا والے بڑے پریشان ہیں کہ یار اسی خطے میں، اس ریجن میں ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، اسی تے ککھوں لوکے ہیں، بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، بالکل ساری کوئی عزت نہیں۔ ویسے اصل ہمارا مقابلہ انڈیا سے ہے، یہ درمیان میں کیڑے مکوڑے، یہ قاسم، سلمان، عمران، یہ کیڑے مکوڑے بیچ میں آ جاتے ہیں، ہمیں ان کا ذکر کرنا پڑ جاتا ہے مجبوراً، کیونکہ شام کو جیو ٹی وی والا بیٹھا ہے، اس نے جناب مصدق ملک کو بلایا، او جی عمران کے بیٹوں نے یہ جو بیان دیا ہے جی ایس پی پلس کے اوپر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا کیا خیال ہے، اس کے پیو نے لیٹر نہیں لکھا تھا قاسم کے پیو نے آئی ایم ایف کو کہ جناب انہوں نے پاکستان کو قرضہ نہ دو، ان کو ڈوبنے دو، وہی اس کے بیٹے نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ انڈین ایک اداکار ہے یا جو بزنس مین ہے یا جو بھی ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، اور زلفی بخاری وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے ان کی سر جی ان کی پرانی پلاننگ ہے۔ کیوں اس نے وہ اب یہ صفائیاں دے رہے ہیں جو وی لاگر عمران کے کہ اس نے جناب کوئی جی ایس پی کو معاف کرنے کا کوئی ذکر نہیں کیا یا ٹیکس لگانے کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا ذکر ہی کیوں کیا ہے بتائیں؟ ہیومن رائٹس کے حوالے میں 47 ملکوں سے اس نے جی تقریر کی ہے، گفتگو کی ہے، تقریر کیا وہ کرے گا؟ وہ تو پہلے باپ کو کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو تو مانو، ٹیرین کو، اس لیے یہ اس سے نہیں ملتے۔ یقین کرو یہ عوامی دباؤ ہوتا ہے نا۔ عمران کے دونوں بیٹوں نے کہا ہے کہ ہماری بہن کو سویکار کرو، اس کو مانو، ہمیں برا لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ ایسا گندا غلیظ آدمی ہے جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہ کہہ سکے یار، ہاں یا نہ میں جواب بھی نہیں دیتا اس کی، پھر بھی آپ لوگ حمایت کرتے ہیں۔ چلے کہہ دے میری بیٹی نہیں ہے، ہم ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے امریکہ میں، امریکی اخبار کا فیصلہ ہے، جو اپنی بیٹی کو حامد میر نے سوال کیا تھا کہ جی لوگ بڑے سوال پوچھتے ہیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں یہ تیری بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ کہتا ہے میری مرضی میں اس سوال کا جواب دوں یا نہ۔ یہ منافق اعظم ہے، اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہمیشہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو سن لو، پہلے 2 میر تھے نا، میر صادق اور میر جعفر، اب تیسرا میر بھی لگا لیں، میر عمران۔ میر صادق، میر جعفر، میر عمران سے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو، ہم نے ان میروں کے حوالے نہیں کرنا ہم نے پاکستان، ٹھیک ہے؟ حامد میری روز ہی ان کی کہانی لے کے بیٹھ جاتا ہے، یہ چوتھا میر ہے، ہر روز ان کی کہانی لے کے بیٹھ جاتا ہے جیو پہ۔ اس کو سمجھاؤ یار، اس کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ چلیں اب ان کیڑے مکوڑوں کا کیا ذکر کریں۔ اچھا جی PSL 11 بھی شروع ہو گیا جی کرکٹ کا، بس تماشائیوں کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ کل مریم نواز نے اسٹیڈیم میں جا کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی ہے، وہاں وزٹ کیا ہے، انتظامات دیکھے ہیں، محسن نقوی کو ملی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں گیمز وغیرہ ہو رہی ہیں۔ لیکن سر جی یہ کوئی اتنی ڈرنے والی بات نہیں تھی، عوام کے ساتھ بھی ہوتی تو کوئی اس میں برائی والی بات نہیں تھی۔
लोगों ने टिकट लिया हुआ था वो वापस किया है, और ये सारा बोझ हुकूमत पाकिस्तान की जेब पे पड़ा है, खिलाड़ियों का भी, और ये जिन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई थी उसको भी हुकूमत पैसे दे रही है कि जनाब अली ए लो जी तुहाडे पैसे, ये लो, ये सूरत हाल है जी। ठीक है सर जी। और अगली खबर हुण हमलियां दी भी जिक्र कर दईए जी। ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों ने हमले किए हैं, और तेहरान के ऊपर हमले किए हैं जिसमें 6 लोग फिर शहीद हो गए हैं। ठीक है। और उसके जवाब में फिर ईरान ने 83वीं लहर, 83वीं, कल 82वीं थी ना, आज 83वीं लहर 83 वो लहर चलाई है। और सर जी यकीन करें आप मेरा, तल अबीब और वो दूसरा शहर कौन सा हैफ, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिए। आज उसका मेयर चीख उठा है इसराइल का, उसने कहा हुकूमत को हमारी परवाह ही नहीं है, लोग गाजर मूली की तरह मर रहे हैं, कट रहे हैं, बिल्कुल गाजर मूली जैसे काटी जाती है, और ये अपने बंकरों में बैठे हुए हैं, और सड़कें टूटी हुई हैं, हस्पतालों में जगह नहीं है, और शहर खंडर बन गया। ये मेयर का बयान आया है आज का। ठीक है। तो ईरान ने सर जी जो 83वीं लहर पैदा की है ना, उससे तबाहियाँ मचा दी हैं। हर रोज़ ईरान एक नया मिज़ाइल मुतारफ़ करवा रहे हैं। आप इससे भी तो देखें ना सर जी, सलाम नहीं बनता, सलाम मेरे प्यारे ईरान, सलाम पाकिस्तान, सलाम ईरान, ये ज़रूर किया करें। ठीक है ना, ये ज़रूर किया करें। अच्छा जी, तो ये उसका बयान आ गया है, लोगों का बुरा हाल है, हुकूमत कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, मेयर का बयान आया है जी। ठीक है। तो अब आपको मैं एक और ख़बर बताऊं, शायद ये जियो पे आई है या कहाँ आई है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने जब ये बंदे आयतुल्लाह ख़मीनी शहीद हो गए, लारेजानी शहीद हो गए, तो वो कहते हैं नेतन्याहू इतनी लिस्ट ले जेब में लेके फिर है कि इन बंदों को मारना है, टारगेट करना है। कत्ल है ना सर, जैसे आप किसी को कत्ल करने का इरादा कर लें तो कत्ल कर सकते हैं ना आप। ये कातिल हैं, अमेरिका और इसराइल जो है ना, ये कातिल हैं, इंसानियत के कातिल हैं। इनके ऊपर जंगी जराइम का केस चलेगा, और इसके ऊपर तो नेतन्याहू के ऊपर तो पहले भी चल चुका है। तो ये जब वो ठान लेते हैं तो जंगों में ये नहीं होता वैसे। तो पाकिस्तान ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है अमेरिका को कि 2 बंदे आपने नहीं मारने। तो अमेरिका ने कहा क्यों? कहते ताकि हम मुज़ाकरात कर सकें, क्योंकि मेन क़यादत तो उन्होंने मार दी है ना, शहीद कर दी है। तो 2 बंदों का उन्होंने नाम लिया है, एक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, और दूसरे मोहम्मद बाकर स्पीकर जो है। कहते हैं जी ये दोनों रहने चाहिए, ये इनको जनाब इनके साथ हम अपने मुज़ाकरात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है तीसरा नाम भी है मसूद पज़कियान। ये वो कहते हैं कि ये वो ठीक बंदे हैं, लेकिन सर जी सबसे ठीक बंदा आयतुल्लाह ख़ामनाई था, जिसने कहा था कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, और उसके होते हुए नहीं बना सकते थे। लेकिन इन जालिमों ने, इन कातलों ने उसको भी शहीद कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी मर्ज़ी है जनाब अली, वो बनाएं या ना बनाएं, अब उनकी मर्ज़ी है। वो जो गारंटी दी गई थी ना, वो ख़त्म हो गई है। जो ईरान ने गारंटी दी थी वो अब गारंटी नहीं रही। ठीक है दोस्तों, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ आप रहें राब्ते के लिए। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों को बता दूं कि एक तो हमारा फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के लिए रब्ता कर लें। ओवरसीज़ वाले जो कानूनी मशवरे करते हैं ना हमारे साथ, वो 030047255752। कोई भी कानूनी मशवरा हो पूरे पाकिस्तान में, आप हमारे साथ मशवरा फ्री कर सकते हैं। ठीक है जी। और ग्रुप इंश्योरेंस का जो केस 26 फरवरी को लगा था, वो जज के ना होने की वजह, जस्टिस तनवीर सुल्तान के ना होने की वजह से वो एडजर्न हो गया था। अब उसकी नई डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मेरा ये चैनल जिन दोस्तों के पास नहीं है उनको लाजमी कहें कि ये सब्सक्राइब करके रखें, इधर आपको नई नई खबरें मैं बताता रहूँगा। ठीक है जी।
تو منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 030004725752، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔